اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ آپ کی ایک شاگرد جو باقاعدہ آپ کا درس سننے کے لیے آیا کرتی تھیں، اس کا ایک بیٹا تھا۔ میاں کا اچھا کاروبار تھا۔ یہ نیک عورت تھیں، عبادت گزار عورت تھیں، باقاعدہ درس سنتی اور نیکی پر زندگی گزارتی تھیں۔ اس بیچاری کی جوانی میں شوہر چل بسا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو شوہر تو مل جائے گا، مگر بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ اب وہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا سہی۔ لہٰذا یہ سوچ کر ماں نے جذبات کی قربانی دی۔ ایسی عورت کو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو اس طرح اگلی شادی نہ کرے اور بچوں کی تربیت اور حفاظت کے لیے اسی طرح زندگی گزار دے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جائے گا، کیونکہ جہاد کر رہی ہے اپنے نفس کے خلاف۔ لہٰذا وہ ماں گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی تھی، لیکن یہ بچہ جب گھر سے باہر نکل جاتا ہے تو ماں کی نگرانی نہ ہو پاتی۔ اب اس کے پاس مال کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ اڑتی جوانی تھی، اور یہ اڑتی جوانی کلوروفارم کے نشے کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے اس کا نشہ مریض کو سنگھاؤ تو کچھ پتہ نہیں چلتا، دن کب چڑھا کب ڈوبا۔ یہ جوانی بھی اسی طرح ہوتی ہے، دیوانی، مستانی، شہوانی۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا اس جوانی میں نوجوانوں کا کیا ہو رہا ہے، اپنے جذبات میں لگے ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ بچہ بری سنگت میں پھنس گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں لگ گیا۔ ماں برابر سمجھاتی لیکن بچے پر کوئی اثر نہ ہوتا، چکنا گھڑا بن گیا۔ وہ ان کو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آتی۔ حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے، لیکن اس کو نیکی کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی ماں کو ملنے آتا، ماں پھر سمجھاتی اور پھر اس کو حضرت کے پاس لے جاتی۔ حضرت بھی سمجھاتے، دعائیں بھی کرتے، مگر اس کے کان پر جوں نہ رینگتی۔ یہاں تک کہ حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ کبھی کبھی اللہ مہر جباریات لگا دیتا ہے، دلوں کو پتھروں سے بھی زیادہ سخت کر دیتا ہے۔ لہٰذا حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اب اس کا دل پتھر بن گیا ہے، مہر لگ گئی ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، دنیا میں ماں ہی تو ہے جو اچھوں کو بھی پیار کرتی ہے، بروں کو بھی پیار کرتی ہے۔ اس کی نظر میں تو بچے بچے ہی ہوتے ہیں۔ ساری دنیا اچھوں سے پیار کرتی ہے، مگر ماں وہ ہنستی ہے۔ اولاد بری بھی ہو جائے تو وہ کہے گی قسمت ان کی، مگر میرے تو بچے ہیں۔ ماں تو ان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ باپ بھی کہہ دیتا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ، اس کو دھکا دو، مگر ماں کبھی نہیں کہتی۔ اس کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے، چنانچہ ماں اس کے لیے پھر کھانا بنا دیتی ہے، اس کے لیے دروازہ کھولتی ہے اور پھر پیار سے سمجھاتی ہے، میرے بیٹے نیک بن جا، زندگی اچھی کر لے۔ اب دیکھیے اللہ کی شان کہ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے صحت تباہ کر لی اور دولت بھی تباہ کر لی۔ اس کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو گئیں، ڈاکٹروں نے بیماری بھی لا علاج بتائی۔ شباب کے کاموں میں پڑ کر ٹی بی تو ہوتی ہے، تو لا علاج بیماری لگ گئی۔ لہٰذا اب اٹھنے بیٹھنے کی بھی ہمت نہ رہی اور بستر پر پڑ گیا۔ اتنا کمزور ہو گیا کہ اب اس کو آخرت کا سفر نظر آنے لگا۔ ماں پھر بھی پاس بیٹھی ہوئی محبت سے سمجھا رہی ہے، میرے بیٹے تو نے جو زندگی کا حسر کر لیا تو کر لیا، اب بھی وقت ہے تو معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ جب ماں نے
پھر پیار و محبت سے سمجھایا، پھر اس کے دل پر کچھ اثر ہوا۔ کہنے لگا، ماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ کہا، امی آپ ایسا کریں کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور حضرت کو بلا کر لے آئیں۔ ماں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں حضرت کے پاس جاتی ہوں۔ بچے نے کہا کہ امی اگر آپ کے آنے تک میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو امی حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا کہ میرے جنازے کی نماز بھی وہی پڑھائیں۔ چنانچہ ماں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا، اس لیے قیلولہ کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عرض کیا، حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ گھر تشریف لے چلیں اور میرے بچے کو توبہ کرا دیں۔ حضرت نے سوچا کہ اب پھر وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے، پھر وہ اس کا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے، میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا، حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کی نماز حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں۔ حضرت نے کہا، میں اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اور کچھ حضرات تھے اس امت میں جو بے نمازی کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے گنجائش رکھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے کافروں والا کام تو کیا مگر کچھ کا حکم اس پر نہیں ہوتا۔ تو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی، لہٰذا میں جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا اور نہ پڑھوں گا۔ اب وہ شاگردہ تھی، چپکے سے اٹھی، غمگین دل ہے، ایک طرف بیٹا بیمار، دوسری طرف حضرت کا انکار، اس کا تو غم دگنا ہو گیا۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اپنے گھر کی طرف واپس آئی۔ بچے نے ماں کو زار و قطار روتا دیکھا، اب اس کا دل موم ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، امی آپ کیوں اتنا زار و قطار رو رہی ہیں؟ ماں نے کہا، بیٹا ایک تیری یہ حالت ہے اور دوسری طرف حضرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا، تو اتنا برا کیوں ہے کہ وہ تیرے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھانا چاہتے؟ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی، اس کے دل پر صدمہ ہوا۔ کہنے لگا، امی مجھے مشکل سے سانس آ رہی ہے، ایسا نہ ہو میری سانس اکھڑنے والی ہو، لہٰذا میری ایک وصیت سن لیجیے۔ ماں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ کہا، میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مردہ کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیوں؟ کہا، امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا یہ انجام ہوا کرتا ہے۔ اور امی مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا، بیٹے تجھے قبرستان میں کیوں دفن نہ کروں گی؟ کہا، امی مجھے اس صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے ہوئے دل سے عاجزی کی یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی، روح قبض ہو گئی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی اور ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی کہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔
عورت نے اندر سے پوچھا، کون؟ جس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ جواب آیا، میں حسن بصری ہوں۔ کہا، حضرت آپ کیسے؟ فرمایا، جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور میں سو گیا تو خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ پروردگار نے فرمایا، حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے؟ میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری آیا ہے۔ پیارے اللہ، جب آپ اتنے کریم ہیں کہ مرنے سے کچھ لمحے پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو آپ اس کی زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، تو میرے مالک آج ہم آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہم اپنے جرم کی معافی مانگ رہے ہیں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ میرے مالک، ہم مجرم ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہماری حقیقت آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، مگر رحمت فرما دیجئے۔ میرے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ ہمیں تو دھوپ کی گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی، اللہ تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی۔ اے پروردگار عالم، ہماری توبہ قبول فرما لیجئے اور باقی زندگی ایمانی، اسلامی، قرآنی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ آمین ثم آمین۔ اس بیان کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات و مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور میرے چینل کو آگے بڑھنے میں میری مدد کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔